نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 8 مارچ جو عالمی سطح پر عورت مارچ کے نام سے ایک دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کا گزشتہ 5-6 سالوں میں پاکستان کے اندر بھی کافی چلن ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عورت مارچ جو ہے یہ کیا ہماری بھی کوئی ضرورت ہے کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی جائے، اور پھر یہ دیکھنا کہ یہ عورت مارچ جو ہے وہ کس طرح کے حقوق کی یا کس طرح کے عورتوں کی آزادی کی بات کرتا ہے، اس کا مین تھیم کیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا آج کے اس خطبہ جمعہ میں کہ ایک بات تو ہمیں اصولی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغربی تہذیب، اس کے افکار اور نظریات، اس کا پس منظر وہ اسلامی تہذیب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ان معاشروں کا مسئلہ ہے کہ وہ مدر ڈے منائیں، ویلنٹائن ڈے منائیں، وومن پروٹیکشن کے حوالے سے عورت مارچ یا اس طرح کے دیگر جو دن ہیں، یہ ان لوگوں کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب جن افکار اور نظریات پر پروان چڑھی، اس کا آخری نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ تہذیب تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی ہے۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ جس تہذیب کے اندر عورت کی حیثیت محض ایک جنسی تسکین کے ایک آلے سے زیادہ نہ ہو، وہ تہذیب کبھی کوئی سال تمدن اس کو پروان چڑھا ہی نہیں سکتی۔ یہ ان معاشروں کا مسئلہ ہے جن معاشروں کے اندر خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ ہمیں مدر ڈے منانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو ہمارا کوئی دن فادر ڈے اور مدر ڈے بغیر ہوتے ہی نہیں۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو جب تک باپ کی سرپرستی اور دعائیں نہ لے لیں، ماں اور باپ کے چہرے کی زیارت نہ کر لیں، ماں کے قدموں کو ہاتھ نہ لگا لیں، اس وقت تک ہمارے دن کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا معاشرہ جن اصولوں پر کھڑا ہے وہ مغربی تہذیب سے بالکل مختلف ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ مدر ڈے منانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ہر ڈے ہی ہمارا مدر ڈے ہے۔ ہمیں عورت مارچ کرنے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں کہ اسلام نے جو حقوق اور جو عزت اور وقار اور حیثیت عورت کو دے دی ہے، نہ قدیم جاہلیت کے اندر عورت کے حوالے سے اس کا کوئی تصور تھا، اور نہ جدید مغربی تہذیب اور سیکولرزم اور دنیا کی آج جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب میں بھی عورت کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو اسلام نے دی ہے۔ یہ میں باتیں عقیدت کی بنیاد پر نہیں کر رہا، بلکہ تحقیق کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ اگر آپ قدیم تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یونانی تہذیب، جس کو ساری تہذیبوں کی ماں کہا جاتا ہے، گریک سویلائزیشن، اس میں عورت کیا ہے؟ یہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا اکثر کہ
بھئی آپ نے تو نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ یہ پینڈورا کیا ہے؟ یہ پینڈورا یونانی تہذیب کے اندر ایک خیالی عورت ہے جس کی طرف تمام بری باتوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ عورت کا تصور یونانی تہذیب کے اندر کہ جو مرد کی طاقت نہیں، مرد کی کمزوری ٹھہرائی گئی، اور مرد کی عظمت اس میں ہے کہ وہ عورت سے دور رہے۔ اس کے ساتھ آپ رومی تہذیب کو دیکھیں کہ جو یونانی تہذیب پر ہی پروان چڑھی ہے، اس تہذیب کے اندر حال یہ ہے کہ مرد عورت کو، اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور کوئی قانونی اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ اپنی بیٹی کی زبردستی شادی کر سکتا ہے، وراثت میں کوئی حق اور حصہ اس کا نہیں ہے۔ اور وہ رومی تہذیب جس نے عیسائیت اور یہودیت سے پھر استفادہ کیا اور پھر ایک نیا جنم اس نے لیا، اس تہذیب کے اندر جب وہ کرسچینٹی کی بنیاد پر اس کے اندر اصلاحات آئی، تو آپ دیکھیے کہ خود کرسچینٹی کے اندر کیا ہے، یہودی مذہب کے اندر کیا ہے عورت کے حوالے سے، کہ یہودی مذہب کے اندر آپ بائبل کی ان آیات کو مد نظر رکھیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کہ یہ بائبل کی روایت کے مطابق عورت بچے کی پیدائش کے وقت جس درد ذیل کے اندر مبتلا ہوتی ہے، یہ بطور سزا کہ اس کو یہ درد دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے جنت کے اندر آدم کو گمراہ کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہودیت، عیسائیت۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جتنے، یہ لطیفہ ہی نظر آتا ہے نا کہ یہ جتنے زلزلے ہیں، طوفان ہیں اور جو وبائیں آتی ہیں، وہ ساری جادوگرنیوں کی وجہ سے۔ اور جادوگرنیاں کون ہیں؟ عورتیں۔ یعنی کائنات کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، ہر برے عمل کو عورت کی طرف منسوب کر دو اور اپنی جان چھڑا لو۔ یہ ہے یہودیت اور عیسائیت۔ اور اگر آپ ہندوستان کی تہذیب کو دیکھیں تو یہاں حالت اس سے بھی بدتر ہے کہ بدھ مذہب میں ایک مدت تک عورتوں کو یہ مذہب قبول کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جب عورتوں کو بھی بدھ مذہب میں شامل کیا جانے لگا تو یہ کہا گیا کہ پہلے تو اس مذہب کی کوئی عمر 1000 سال شاید یہ چلتا، لیکن اب یہ 500 سال سے زیادہ نہیں چلے گا، یعنی عورت مصیبت ہے۔ ہندو دھرم کے اندر عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیوی کو پتنی۔ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مملوکہ، یعنی باندی لونڈی۔ ہمارے پنجابی میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دوتر، دوترا یا دوتری۔ اس کا پتہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھدکاری ہوئی، دور کی ہوئی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قدیم تہذیبوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماضی کی تہذیبوں میں عورت کا کوئی حق اور کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور جب اسلام آیا تو عرب تہذیب کے اندر حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ عرب وہ لوگ تھے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ کہ جب ان کو کوئی بچی کی خوشخبری دی جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو ان کے چہرے دکھ اور تکلیف کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے تھے، اور وَهُوَ كَظِيمٌ اور غصے میں جل بن جاتے تھے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ بچی کی پیدائش ان کے لیے ایک آر کا باعث ہے، اور کتنے قبائل ایسے تھے کہ جو بچیوں کو زندہ ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس تناظر میں اسلام آیا، اور اسلام نے کیا بات کی؟ اسلام نے یہ بات کی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مردوں کو حکم دیا کہ تم عورتوں کے ساتھ دستور اور معروف طریقے کے مطابق، عقل اور فطرت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگرچہ وہ تمہیں کسی سبب سے ناپسند ہی کیوں نہ ہو، کہ ہو سکتا ہے اتنی حسین و جمیل عورت نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ زبان کی تھوڑی سخت ہو،
لیکن اگر اس کے باوجود تم اس کی سختی کو برداشت کرو گے اور صرف اس کے ظاہری حسن و جمال کی بجائے اس کے اخلاق کی طرف بھی توجہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے۔ بھائی بہت ممکن ہے نا کہ عورت جو ہے وہ کسی کے نکاح میں ہو، زبان کی بھی تھوڑی سخت ہو، اتنی حسین و جمیل بھی نہ ہو، روپے پیسے والی بھی نہ ہو، لیکن مرد جو ہے وہ اس کے اخلاق کو بہرحال پسند کرتا ہے اور اس کی باقی ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس بیوی سے اس کو ایسی صالح اولاد عطا فرمائے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو فرمایا کہ یہ ممکن ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو ہمیں حکم کیا ہے کہ تم نے عورتوں کے ساتھ معروف کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، ان کی عزت اور وقار پر حرف نہیں آنے دینا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے، ہمیں ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اگر تو عورت مارچ میں یہ باتیں ہوں کہ عورت کے حقوق کی بات کی جائے، قدیم جاہلیت اور جدید جاہلیت جن چیزوں کی دعوت دے رہی ہے اس کی طرف نہیں، بلکہ اس حق اور سچ کی دعوت دی جائے جس کو قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ قدیم جاہلیت کیا ہے؟ میں نے ایک تھوڑا سا مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک جملے میں اگر میں یہ بات کروں تو قدیم تہذیبوں کے اندر عورت سے نفرت کر کے اس کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے۔ ساری تہذیبوں کا مطالعہ کریں۔ اور جدید تہذیب جسے میں جدید جاہلیت کہتا ہوں، مغربی تہذیب، کہ عورت کو محض اپنی ہوس اور خواہش پرستی کا ایک ٹول سمجھ کر اس کی جو بے توقیری مغربی تہذیب کے اندر کی گئی ہے، اس کو جس طرح عزت اور وقار سے محروم کیا گیا ہے، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ اور مغرب میں مردوں سے زیادہ عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں گے، جب غیر جانبداری کے ساتھ دیکھیں گے، جب مغرب کی خواتین اسلام کے مزاج کو دیکھتی ہیں، ایک وہ غلط فہمی ہے نا جو عورتوں کے بارے میں ہمارے عملی رویوں کی وجہ سے، تضادات کی وجہ سے، ہماری فکر اور ہمارا جو عمل ہے اس کے اندر جو تضاد ہے، ایک وہ غلط فہمی ہے جو دنیا کو ہوئی ہیں اسلام کے بارے میں، کہ اسلام شاید عورت کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کی تو کوئی رائے نہیں ہے، اس کو تو وراثت میں حصہ ہی نہیں ملتا، ملتا ہے تو آدھا ملتا ہے، اس کی تو گواہی آدھی ہے۔ عورتیں 1 2 3 4 تک مرد شادیاں کر سکتا ہے، جو اس وقت دنیا کے اندر عورت کے حوالے سے جو اسلام پر اعتراضات ڈالے جاتے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری غلط فہمیاں باوجود اس کے کہ مغربی تہذیب نے عورت کو عزت اور وقار سے محروم کر دیا، پھر بھی اگر یہ تہذیب سروائیو کر رہی ہے تو اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اس تہذیب کے اندر کوئی بڑی جان ہے۔ ابھی آپ نے اخبارات کے اندر اور میڈیا، سوشل میڈیا کے اندر پڑھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا جو پادری ہے، عیسائی پادری، جس نے وہ تقریباً لگ بھگ 25 سال کے قریب عیسائیت کی تبلیغ کی، ابھی حال ہی میں وہ مسلمان ہوا ہے، اور اس وقت عالم عیسائیت پر ایک لرزہ طاری ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام اور اسلامی تہذیب
یہ بدقسمتی سے جن اصولوں پر ہمیں چلنا چاہیے تھا اور دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ اسلام ہے، وہ ہم نہیں بتا پائے۔ یہ عورت مارچ یہ اصل میں ہمارے عملی تضادات کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے عورتوں کو صحیح حقوق یہاں دیے ہوتے تو یہ قدیم جاہلیت کی طرح جدید جاہلیت کو بھی لوگ خود رد کر دیتے کہ قدیم جاہلیت میں عورت سے نفرت اور اس کے حقوق پر ڈاکہ ہے، اور جدید جاہلیت کے اندر کیا ہے کہ عورت کو صرف ہوس کا ایک آلہ سمجھا ہوا ہے اور اس کا عزت اور وقار سارے کا سارا گیا، جس کی وجہ سے آج عورتیں اسلام کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہی ہیں، رجوع کر رہی ہیں اسلام کی وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی بڑی سیدھی سادی ہے کہ میں یہ بات تھوڑی تلخ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کے حقوق کی بجائے عورت کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے۔ عورت جو ہے یہ مغرب کا ثقافتی ہتھیار ہے جس کو وہ دکھا کے دنیا کو اپنی تہذیب اور تمدن کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور ہم بدقسمتی سے جس طرح کا عملی ہمارے سماج کے اندر عملی طور پر جو عورت کے حوالے سے ہمارا رویہ ہے یہ ان کو مزید سپورٹ کرتا ہے، حالانکہ وہاں کی خواتین یہ بات اب سمجھ رہی ہیں اچھی طرح کہ مرد کی نفسیات کیا ہے اور مرد کس طرح محض اپنے ذاتی مقاصد کے لیے عورت کی آزادی کے نام پر اس کو اپنی خواہش نفس اور نفسانی خواہشات کا ہدف بنا رہا ہے۔ عورت کی ویلیو کتنی ہے؟ 15 سال کے بعد شروع کر لیں تو 30 35 40 سال تک ختم ہوگی ویلیو، جوانی ڈلی عورت بے توقیر ہوگی، بے سہارا ہوگی مغربی معاشرے کے اندر۔ لیکن اسلام نے کیا کہا ہے جس کو ہمیں دریافت کرنے کی ضرورت ہے؟ قدیم جاہلیت کے تصورات کو بھی رد کر دیا کہ نفرت نہیں شفقت، جدید جاہلیت کے تصورات کو بھی اسلام نے رد کر دیا کہ عورت محض ہوس کا ایک آلہ نہیں ہے بلکہ وہ احترام اور وقار کا مرکز ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اسلام سے بڑھ کر یہ بات کسی اور مذہب اور تہذیب نے نہیں کی۔ یہ میں عقیدت کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا، دلائل کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ ہمارا جو عمل ہے وہ چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ ہمیں اپنی طرف بلاتی رہیں گی۔ اگر یہ بات ہو عورت مارچ کے اندر اور اس کے موضوعات یہ ہوں کہ جو دنیا میں آج عورت کو واقعتاً ہی جو مسائل درپیش ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور جو مسائل ہمارے معاشرے کے اندر پاکستانی معاشرے کے اندر عورت کو درپیش ہیں ان کو موضوع بنایا جائے تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات کریں آپ کہ عورت کو وہ حقوق دیے جائیں جو اسلام نے اس کو دیے ہیں، کہ بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، محبتوں کا مرکز ہے، بہن ہے تو وہ باپ کی بھائیوں کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو خامد کے تحفظ کے اندر ہے، ماں بن گئی ہے تو اب اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے جو بات عورت کے حوالے سے کی ہے، آج اس بات کو صحیح معنوں میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے اس کو عملی طور پر نظریاتی طور پر اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حقوق شریعت نے عورت کو دیے ہیں ان حقوق پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں یہ وصیت فرماتا ہے کہ تم بچے کا حصہ بچی سے دگنا ہے۔ میں اس موضوع پر بات آج موضوع نہیں ہے کہ یہ دگنا کیوں ہے، بس ایک جملہ لے لیں کہ ذمہ داری ساری مرد پر ڈال دی ہے، اس لیے اس کا حصہ زیادہ رکھا۔ عورت پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اتنا حصہ بھی ایک لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بہرحال اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو شریعت عورت کی وراثت کی بات کرتی ہے، حق مہر کی بات کرتی ہے، ترکے کی بات کرتی ہے، اور اس کو ہر طرح کا تحفظ دینے کی بات کرتی ہے۔ مرد کا قوام ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگوں نے بنا لیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ وہ قوامیت کا مطلب یہ ہے کہ مرد عمومی طور پر عورت کی تحفظ کے ضامن ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی ہے باپ کی ذمہ داری، بہن ہے بھائی کی ذمہ داری، بیوی ہے خاوند کی ذمہ داری ہے، ماں ہے اولاد کے لیے وہ ذمہ داری والدین کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو حقوق کی بات کی ہے اس کی بات کی جائے، اگر کہیں اس میں کمی ہے تو اس کی بات کر لی جائے، اس چیز کو پرموٹ کیا جائے کہ وہ حقوق عورت کے دیے جائیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر جی بہنیں اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ اپنا حصہ چھوڑ دیں تو پھر تو یقیناً وہ بھائیوں کے لیے جائز ہوگا۔ تو پوری بات یہ ہے کہ یہ بہنیں ہی ہر دفعہ کیوں چھوڑتی ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی مثال آپ کو یاد ہو کہ بھائیوں نے بہنوں سے یہ کہا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو جو باپ کی طرف سے وراثت میں ہمیں حصہ آیا ہے وہ ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی مثال یاد ہو تو مجھے بتا دیں، شاید ہی کوئی ہو، اور بہت ممکن ہے کہ نہ ہو، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ نہیں ہے۔ بہن ہی کیوں قربانی دیتی ہے؟ بیٹی ہی کیوں اپنا حق چھوڑتی ہے؟ عورت ہی کیوں حق مہر سے محروم ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، اصل جو موضوع اٹھایا جانا چاہیے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ عورت کو وہ حقوق دیے جائیں جو شریعت نے اس کو دیے، جو شریعت نے اس کے لیے لازم کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ خوش دلی کے ساتھ عورتوں کا حق مہر دو۔ اور حق مہر شرعی کیا ہوتا ہے؟ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شرعی حق مہر کیا ہے؟ جو بچے اور بچی کی حیثیت اور سٹیٹس کے مطابق ہو۔ وہ 1 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا خاصا حق مہر ہو سکتا ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ ایک حدیث کے مطابق اس کی کم از کم جو مقدار 10 درہم ہے، جو آج کے دور میں شاید کوئی 80-90 ہزار لاکھ روپیہ بنے گی، تو یہ شرعی حق مہر لوگوں نے کہاں سے نکالا ہوا ہے؟ 32 روپے والا یا 1000 روپیہ یا 5000 روپے یا 10,000 روپے؟ اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے اس کے مطابق جب آپ کسی کی عزت کو اپنے گھر میں مہمان کرنے لگے ہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے بچے والوں کو۔ ہم نے تو اتنا دباؤ میں رکھا ہوا ہے کہ بچی والے تو بول ہی نہیں سکتے، اگر وہ بات کریں گے تو لوگ طرح طرح کی باتیں آگے سے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جن کا بچہ ہے وہ حیا کریں، شرم کریں اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ آتش بازی تو کئی ہزار کی کر دیں گے، بلکہ لاکھوں کی کر دیں گے، اور جب حق مہر لکھنے کی باری آتی ہے تو اس وقت آپ کو شریعت یاد آ جاتی ہے۔ تو اگر عورت مارچ میں یہ بات اٹھائی جائے کہ مرد اور عورت کی حیثیت کے مطابق حق مہر ہونا چاہیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اسلام نے، حضرت عمر نے تو باقاعدہ قانون سازی کروا دی کہ جبراً عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ جبراً عورت نہیں لینا چاہتی
لیکن اس کی طرف منتقل کر دیا جائے، پھر دیکھا جائے گا کہ کون اپنی مرضی سے اور خوشی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس پر قانون سازی کروائی کہ اگر کوئی عورت اپنا حصہ بھائی کو چھوڑ کر چلی جائے، شادی ہوگی اگلے گھر چلی جائے، پھر بھی اگر وہ دعویٰ کرے تو اس کو واپس دیا جائے گا، اور جبری طور پر اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ ہمارے فقہ کے اندر ایک قانون ہے لا رضا مال اضرار، کہ یعنی جہاں پر نقصان ہو وہاں رضامندی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر حق مہر کے مرد کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جائے تو جو حق مہر اس کی 6 قسمیں، ان میں سے ایک قسم ہے مہر مثل، تو اس عورت کو اگرچہ وہ کہے کہ میں نے حق مہر نہیں لینا تو اس کو مہر مثل دیا جائے گا، جبراً اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کی عورتوں کے اندر دیکھا جائے کہ اس کی خالہ کی بیٹیاں، پھوپھو کی بیٹیاں، ان کی جب شادیاں ہوئیں یا اس ماحول اور علاقے کے اندر عمومی طور پر اس درجے کی شادی میں لوگ کتنا حق مہر متعین کرتے ہیں، اتنا حق مہر اس کو ہر حال میں دیا جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے، کوئی تہذیب ایسی ہے کہ جو عورتوں کو جبراً اور زبردستی ان کا حق دے، اگر وہ نہیں بھی لینا چاہتی تب بھی ان کو دیا جائے گا؟ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ وہ مذہب اور وہ تہذیب جس نے لوگوں کو سکھایا تھا کہ عورت کتنی عظیم ہستی ہے، جو اقبال نے کہا نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے دم سے ہے زندگی کا سوز دھروں، تو یہ بات بڑی گہری ہے۔ اس کائنات کے اندر جو خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے اس کا ایک بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے۔ اس کا ہر روپ مرد کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، ہر اعتبار سے اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے، یہ جو باپ باغ باغ کے بیٹوں کو دیتے ہیں نا اپنی وراثت میں دے، کبھی سوچا کریں سب سے زیادہ محبت بیٹے کرتے ہیں یا بیٹیاں کرتی ہیں؟ ذرا سوچیں برا اس پر، ذرا بیٹیاں کرتی ہیں۔ اچھا بھئی بیٹیوں کو محروم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں عطا فرمائے۔ تو میں عرض جو کرنے جا رہا ہوں اور جو آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ان حقوق کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عورت مارچ کے مضامین یہ ہوں تو بالکل یہ ٹھیک ہوں گے، یہ بالکل درست ہوں گے کہ اگر یہ نعرہ بلند کیا جائے کہ آئندہ پاکستان کے اندر یہ وٹے سٹے کے نام پر جو عورت پر ظلم ہوتا ہے یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عورت کی قرآن کے ساتھ شادی کا تصور جو جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے اندر وڈیرہ شاہی کے اندر ہے، ختم کریں نا اس سارے جاگیرداری نظام کو اور سرداری نظام کو، اس لیے کہ یہ سٹیٹس کو اصل میں ہمارے حکمرانوں کو سوٹ کرتا ہے۔ یہ مافیاز، یہ الیکٹیبلز اور یہ سرداران، یہ سارے جتنے بھی لارڈز ہیں نا، یہ اصل میں اس پورے نظام کو سوٹ کرتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لگائیں پابندی کہ قرآن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سندھ کے اندر جو جاگیردار ہیں بیٹیوں کو شادی سے محروم کر دیتے ہیں، کہیں زمینیں اور وراثت نہ تقسیم کرنی پڑ جائے۔ یہ کاروکاری اور ونی ایسی رسموں پر پابندی اور سزا عائد کی جائے، اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے، اور جو قانون بنے ہوئے ہیں، بنے بھی ہیں بعض، ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر یہ موضوعات ہوں تو یہ موضوعات بالکل صحیح ہیں، حق ہے اور سچ ہے،
اب میں آتا ہوں کہ بعض وہ پوسٹر یا بینر جو ان لوگوں نے اٹھائے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے تو وہ اتنے شرمناک ہیں کہ جن کا کسی مسجد کے اندر پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان میں سے سب سے ہلکا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ چلو آپ اس کو کوئی اس کا اچھا سا مفہوم بنا سکتے ہیں۔ باقی تو اتنے شرمناک قسم کے وہ بینر انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں کہ جس کو کوئی شریف النفس انسان پڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مغرب کے پریپوگنڈا کے زیر اثر گمراہ خواتین کا ایک گروہ ہے جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ جو پریپوگنڈا کیا جاتا ہے اور ہماری نئی نسل کے اندر جس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، مثلا یہ کہا جاتا ہے جی عورت اسلام میں تو مرد کو 1 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس سے عورت کا حق پامال ہوتا ہے۔ تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 3 آپ گھر جا کے اس کو پڑھ لیجئے گا اور اس کی تفسیر بھی ذرا پڑھ لیجئے گا کہ اسلام نے عورت کو مرد کو کوئی اندھا دھند اجازت نہیں دے دی کہ وہ 2 3 اور 4 شادیاں کرے۔ اس کو ایک سماجی مسئلے کے طور پر بیان کیا ہے، سماجی ضرورت کے طور پر اس کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے۔ بھائی فوت ہو گیا ہے، بیوہ ہے، بچے ہیں، دوسرا بھائی شادی کر لے، جو دوسرا اس کا بھائی ہے، تاکہ بچے رول نہ جائیں، عورت بے سہارا نہ ہو جائے، اس کی بیوی بیمار ہے، اولاد کی خواہش رکھتا ہے لیکن امید نہیں ہے، چلو دوسری شادی کر لیں۔ سماجی طور پر ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ عورتوں کی تعداد ہی بڑھ گئی ہے۔ یہ 79 کے اندر ایران کے اندر جو انقلاب آیا اس میں تقریباً 15 لاکھ پاسداران انقلاب جو تھے نوجوان قتل ہوئے، 15 لاکھ، بہت بڑی تعداد ہے نوجوان۔ اور میرے کچھ شاگرد ایران کے تھے تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ سر ہمارے ہاں تو ان جنگوں کے نتیجے میں جو انقلاب کے اندر اور پھر صدام حسین کے خلاف جو عراق ایران جنگ ہوئی، اس میں اتنے نوجوان قتل ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں تو خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر ایک ہی نکاح مرد کے لیے جائز ہو تو باقی بچیاں کدھر جائیں گی؟ ایک سماجی مسئلے کے طور پر شریعت نے اجازت دی کہ مرد دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا، اجازت ہے۔ اگر اس اجازت کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے، خفیہ نکاح رکھنے کی کوشش کرے، جو دستیاب بیوی ہے اس کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کرے، اس طرح کا کوئی ایکٹ کرے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں جی اگر آدمی دوسری شادی کر لے اور پہلی بیوی کو نہ بتائے تو کیا یہ شادی جائز ہوگی؟ پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے، کہ ذہن میں یہ ہے کہ آپ اسلام کی آڑ لے کے اپنے مقاصد پورے کرنے چاہتے ہیں۔ اگر حکومت یہ قانون بنا دے کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ سماجی مسئلے کے طور پر اگرچہ ہمارے علماء نے کہا نہیں جی یہ خلاف شریعت ہے، بھائی خلاف شریعت نہیں ہے، یہ شریعت بھی آپ سن لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم 2 بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی ہے، اور عدل نہیں ہوتا، تقریباً سمجھ لیں کہ ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مرد ایک ہی عورت پر اکتفا کرے، صرف مجبوری کے طور پر، سماجی مسئلے کے طور پر، کسی خاص ضرورت کے تحت اگر وہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرتا ہے تو جائز ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں جی عورت کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، عورت کو تو یہ مسئلہ وراثت میں حصہ اسلام نے تو دیے، آپ نہیں دے رہے۔ عورت ایک ہی شادی مرد کے لیے ہے، دوسری ضرورت کے مطابق ہے۔
لیکن آپ لوگوں نے مسائل کھڑے کیے ہیں. عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے، پوری گواہی ہے عورت کی. دوسری عورت اس کے ساتھ اس لیے وہاں پر کھڑی ہو کہ عورت کا جو دائرہ کار ہے کہ کہیں وہ جھجک نہ جائے، کہیں وہ اس ماحول کے دباؤ میں نہ آ جائے، اس لیے وہ ساتھ کھڑی ہو. اور اگر کسی جگہ وہ اکھڑنے لگے اور بھولنے لگے تو وہ اس کو یاد دلا دے. اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ عورت کی آدھی گواہی کا کہاں سے تصور آ گیا؟ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا پریپوگنڈا ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیے یہ حدیث اور اپنے ارد گرد ذرا دیکھیے کہ اسلام کیا اور ہم کیا ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب تک ماں باپ راضی نہ ہو ان کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ بچی بالغ ہو، عاقل ہو، اس کی رضامندی اور اس کی خواہش کے خلاف زبردستی اس کی نکاح اور اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. ایک انصاری صحابی، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خاتون آئی، یا رسول اللہ میرے باپ نے زبردستی میری شادی کر دی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے، میں عاقلہ ہوں، بالغہ ہوں، سیبہ ہوں، تو مجھ سے تو پوچھے ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور لوٹا دیا کہ یہ اس کا اختیار ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، ہماری عدالتیں بڑی زیادتی کر رہی ہیں. بچے اور بچیاں آج کے دور میں گھر سے بھاگ کے شادیاں کر رہے ہیں اور عدالت اس کو انڈوز کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی. آزادی نسواں کے نام پر مغرب کی طرف سے جو دباؤ ہے ہمارے اوپر، اس کی وجہ سے یہاں پر قانون سازی اس طرح کر دی گئی. اور بھائی یہ اگر اس عاقلہ اور بالغہ کا حق ہے، بچے اور بچی کا حق ہے، تو دوسری طرف باپ اور ماں کا بھی تو حق ہے. اسلام میں پہلے شادی ہے، بعد میں وہ اپنی زندگی گزاریں گے اور ان کے درمیان محبت اور الفت سب کچھ پیدا ہوگا. پہلے میرج ہے، بعد میں لو ہے. یہ مغرب کا تصور ہے، لو اور پھر میرج. وہ میرج کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، اس سے پہلے ہی ایک دوسرے سے اکتا جاتے ہیں. اسلام کی پناہ میں آئیں گے تو ہمارے گھر بچیں گے، ہماری سوسائٹی بچے گی، ہمارا معاشرہ بچے گا. یاد رکھیے کہ جس معاشرے کے اندر عورت کی عزت نہ ہو، جس خاندان کے اندر عورت کی عزت نہ ہو، جس تہذیب کی بنیاد عورت کے وقار اور عزت نفس پر نہ رکھی جائے، وہ تہذیب کبھی سال تمدن کو جنم نہیں دے سکتی. وہ تہذیب بہت جلد اپنی موت مر جاتی ہے. اقبال نے اسی پس منظر میں کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا. کس بنیاد پر کہا تھا؟ کہ یہاں تو اس طرح کی انارکی، جنسی انارکی پھیلی ہوئی ہے مغربی تہذیب کے اندر کہ کوئی ایسی تہذیب، کوئی ایسی نسل، آنے والی نسلیں، یہ ابھی تو تباہ ہو رہا ہے مغرب سماجی طور پر. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ سارا کامیاب ہے، لیکن سماجی اعتبار سے تو اس سے بچنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسلام کے دامن میں پناہ لی جائے. اللہ تعالی ہمیں عورتوں کے حقوق کو جو اسلام نے دیے ہیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ عورت مارچ کو ناکام کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے مقابلے میں جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ عورت کے حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ سب کچھ ناکام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.